اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کل جو بات آئی تھی نا وہ قضا واجب ہوتا ہے اسی سبب سے جس سے ادا واجب ہوتا ہے. یعنی ادا کے لیے کوئی علیحدہ امر آنے کی قضا کے لیے ادا کے لیے بول رہا ہوں قضا کے لیے کوئی علیحدہ امر آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اقیم الصلاۃ والزکاۃ میں جس طرح نماز کی ادائیگی فرض ہے اسی سے اقیم الصلاۃ سے نماز کی قضا کرنا بھی اسی سے واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح پر بولتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام میں جس طرح فرض روزہ رکھنا ادا کے طور پر فرض ثابت ہوا ہے اگر کسی نے نہیں رکھا تو قضا کے طور پر بھی اسی سے فرض ثابت ہو گیا. اسی بات کو معیار بنا کر مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کے لیے اگر اس کا کوئی بدل یا ضمان نہیں بھی بیان کیا اس کا کوئی بدل اور ضمان نہیں بھی بیان کیا سمجھو غور سے پھر بھی اس کا عوض اگر مثل موجود ہے تو وہ مثل معقول شمار ہوتا ہے اور وہ رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر نظر ہے. مثال کے طور پر کیا ہے بھائی نظر ہے. اگر کسی نے نظر روزے کی نظر مان لی یہ نظر مان لیا کہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں جو ہے جمعے کے دن روزہ رکھوں اور جمعے کے دن مصروفیت میں تھا کوئی ایسا کام آ گیا کہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا ہو گیا وہ روزہ قضا ہو گیا چھوٹ گیا نا بھائی روزہ چھوٹ گیا. تو اب کیا حکم ہے قرآن مجید میں احادیث میں ایسا تو نہیں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ بول کے ہے جس نے نظر مان لی وہ اپنے نظروں کو پورا کرو بول کے ہے جس نے نظر مان لی پورا کرو. لیکن نظر پورا نہیں کر سکا تو کیا کرو اس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں. نماز کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جو آدمی نماز سے سو گیا یا بولیے یا بھول گیا تو اس کی قضا کرو بول کے ہے. تو اس قضا کی وجہ سے قضا کرتے ہیں وہ ہے باپ جو ہے قضا کے الگ سبب کے یا الگ حکم کے قائل ہیں. قضا کے لیے الگ حکم کے قائل ہیں وہ لوگ بولتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے قضا کرو بولتے ہیں. اور آیت مبارکہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر کی وجہ سے روزے کی قضا لازم ہے بولتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اب اسی وجہ سے نظر کے بارے میں وہ لوگ نہیں بولیں گے کہ نظر میں تو ولیوفوا نذورہم بول کے ادائیگی نظر کے بارے میں ہے نظر پورا کرو لیکن نظر اگر کوئی نہیں کر سکا تو پورا کرو بول کے نہیں ہے لہٰذا نظر کی قضا ان کے پاس نہیں رہتی ہے. آئی بات سمجھ میں. حنف کیا بولتے ہیں بھائی حنف یہ بولتے ہیں کہ قضا کے لیے الگ سبب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو سبب ادا کا ہے اسی سبب سے قضا فرض ہے. اب ولیوفوا نذورہم میں نظروں کو ادا کرنا ثابت ہو رہا ہے نظروں کو اسی سبب سے اگر ادا کوئی نہیں کر سکا کسی وجہ سے نہیں کر سکا کوئی ضروری ہے نا بھائی جمعے کا روزے کی نظر کر لیا تھا اس نے اچانک طبیعت خراب ہو گئی اچانک کچھ حادثہ ہو گیا نہیں رکھ سکا اب کیا کریں گے تو معاف ہو جائیں گے کیا اس سے نہیں ہوگا بلکہ جب بھی وہ صحت مند ہو جائے جب بھی ہو اس وقت اس کی کیا کرنا ہے قضا کرنا ہے. وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا مثل امر معقول ہے. ان کا مثل امر معقول مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے پر قیاس کیا جا سکتا ہے. ہر ایسا حکم اس سے پہلے بتا دیا گیا آپ کو ہر ایسا حکم جو امر معقول ہو جو حکم معقول ہو اس کو اس پر دوسروں کو قیاس کر سکتے ہیں. جیسا روزے کی قضا روزے سے امر معقول ہے نا بھائی. امر معقول کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز چھوٹ گئی ہے آپ اس کی مثل لا کے دینا ہے. مثال کے طور پر ٹوپی کوئی لے لیا تو ادا تو یہ ہے کہ وہ ٹوپی لا کے دینا اور وہ ٹوپی اس سے کھو گئی تو قضا کیا ہے اس کا مثل لا کے دینا. یہ تو امر معقول ہے چنانچہ روزے کی قضا روزے سے امر معقول ہے نماز کی قضا نماز سے امر معقول ہے نظر روزے کی قضا نظر روزے سے امر معقول ہے. آئی بس سمجھ میں ہاں. لہذا امر معقول کی وجہ سے ہم اس کے حکم کو آگے بڑھا رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا. دیکھیے اب اسی بات کو یہاں سے وہ کہتے تھے لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ. یہاں سے پڑھو لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فِي نَفْسِهِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى مِثْلِ مِنْ عِنْدِهِ. اس لیے کہ نماز اور روزے کا فی نفسی ہی باقی رہنا اس قدرت کی وجہ سے ہے مثل پر اس کے پاس سے. روزہ ہو یا نماز وہ ذمے میں باقی رہے گا اگر ادا نہیں بھی کرے تو کیوں اس لیے کہ اس کے مثل پر آپ قدرت رکھتے ہیں. اگر اس کے مثل پر قدرت نہیں رکھتے ہیں تو ذمے میں باقی نہیں رہے گا. جیسا کہ جو ہے منافع ہے منافع پہ قدرت نہیں رکھتے ہم تو پھر ذمے میں باقی نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے احتشام صاحب کی بائک جو ہے کوئی لے کے چلے گئے تو بائک کا مثل کیا ہے وہ بائک لا کے دینا ہے لے کے چلے گئے سو ادا کر دینا ہے واپس
ادا ہوتا وہ قضا بھی نہیں ہوتی, ادا ہوتی ہے. لے کے چلے گئے, اس کو خوب استعمال کرے, گھومے پھرے, سب کچھ کرے, انہوں اپنا پیٹرول ڈالے کے گھومے, پھر اس کے بعد جو ہے پکڑا گیا تو ان کی بیگ ان کو واپس مل گئی, ادا ہو گیا نا, ادا ہو گیا. لیکن ایک چیز چھوٹ گئی, کیا چھوٹ گئی؟ منافع چھوٹ گئے, اس سے انہوں فائدہ اٹھایا, اور انہوں جو اتنے دن تک کیا کرتے رہے, پریشان رہتے ہیں, پیدل آتے رہے, پھرتے رہے. ان کے منافع ثابت ہو گئے, انہیں منافع اٹھا لیا, لیکن وہ منافع کا کوئی مثل امر معقول نہیں ہے, اس کا کوئی مثل نہیں ہے. تو اب ان کو منافع دینے کے لیے ان کو پیسے نہیں دلائے جا سکتے, نہ یہ بولا جا سکتا کہ بھائی آپ کی گاڑی ان کو دو, انہیں بھی 2 دن استعمال کریں گے, بھی نہیں بولا جا سکتا لے کے گیس والے کو, کیونکہ منافع کا کوئی مثل نہیں ہے, منافع کا مثل نہیں ہے, لہذا اس کا کوئی ضمان واجب نہیں ہوگا. یہ ہے احناف کا خیال. لیکن چونکہ روزہ اور نماز ایسی چیزیں ہیں جو بذات خود آدمی اس کی مثل پر قادر ہے, بذات خود آدمی اس کی مثل پر قادر ہے. چونکہ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے احادیث مبارکہ میں نماز کا مثل بتایا گیا ہے, تو آدمی اپنی طرف سے اس کی مثل پر قادر ہے نہیں ہے, تو لہذا مثل پر قادر ہونا امر معقول ہے. بولیے ٹھیک ہے, نماز ہو یا روزہ, اس کے مثل پر قادر ہونا امر معقول ہے. اسی وجہ سے اس حکم کو ہم کیا کریں, آگے بڑھا کر صوم نظر میں یا جو صلاۃ نظر میں بھی آگے بڑھائے ہیں. اس حکم کو آگے بڑھا کر صوم نظر میں اور صلاۃ نظر میں بولے ہیں کہ اگر کسی نے منظور روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا کر لے. اگر کسی نے منظور نماز, کس کو بولتے منظور نماز, نظر مان لیے تو نماز نہیں پڑھ سکا, نظر مان لیا اب میرے ذمہ ہے, میں 10 رکعت نماز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں, ایسے الفاظ سے نظر ہوتی ہے, ایسے الفاظ سے نظر ہوتی ہے, میں 10 رکعت اپنے اوپر کیا کر لیتا ہوں, لازم کر لیتا ہوں مغرب کے وقت میں. اگر خالی ایسی بول جائے تو نظر مطلق ہے, نظر مطلق کبھی بھی کرے تو ادا ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. نظر مطلق ہاں, نظر معین پہ جھگڑا رہتا ہے. مغرب کے وقت میں, آج کی مغرب کے وقت میں پڑھتا ہوں بولا تھا, نہیں پڑھ سکا تو کیا ہو جاتا, پھر وہ قضا ہو گئی. مغرب وقت میں سفر پہ تھا یا جو ہے کام آ گیا تھا, اچانک کوئی مہمان آ گیا, کچھ بھی ہوا تھا, نہیں پڑھ سکا, تو ذمے میں لازم رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ آنا بولتے ہیں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ہو یا نماز, اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں مثل امر معقول ہے, اس کا مثل امر معقول ہے. اسی وجہ سے نماز روزے میں جیسے فرض نماز فرض روزے کا قصہ تھا, اسی کو ہم آگے بڑھا کر نظر نماز روزے پر بھی آگے بڑھائے ہیں. کہاں آگے بڑھا سکتے ہیں؟ امر معقول میں آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر امر معقول نہیں رہتا تو آگے نہیں بڑھا. اب دیکھیے, لِأَنَّ اس لیے کہ نماز اور روزے کا باقی رہنا بذات خود اس قدرت کی وجہ سے ہے, مثل پر قدرت کی وجہ سے, من عندہ اس کے پاس سے, اس کے پاس سے مطلب مامور علیہ سے, مامور علیہ کی جانب سے, مامور علیہ کی جانب سے اس کی مثل پر قدرت ہے نہیں ہے, قدرت ہے, اس قدرت کی وجہ سے یہ چیز جو ہے لازم ہوگی. وسقوط فضل الوقت لا الى مثل والزمان للعجز عنه امر معقول فی نفسه, اور فضل وقت کا ساقط ہو جانا, فضل وقت کا ساقط ہو جانا مطلب وقتیہ نماز کا چھوٹ جانا بغیر کسی مثل کے اور زمان کے, اس سے عاجز ہونے کی وجہ سے یہ امر معقول ہے فی نفسه. یہ فی نفسه کیا ہے بھائی؟ امر معقول ہے. فعدینا حکم القضاء الى ما لم يرد فيه ما لم يرد فيه نص, لہذا ہم نے آگے بڑھا دیا قضاء کے حکم کو اس چیز کی طرف جس میں نص وارد نہیں ہوئی ہے. تو خلاصہ کیا واصف میں اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز اور روزے کا مثل اپنی جانب سے ادا کرنا یہ امر معقول ہے, لہذا جس میں نص وارد نہیں ہوئی وہاں تک ہم ان کو آگے بڑھا دیے ہیں. کون سا ہے وہ؟ منظور روزہ ہے, منظور نماز ہے. وَهُوَ الْمَنظُورُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ, اور وہ نظر نماز اور روزہ ہے اور اعتکاف بھی ہے. ٹھیک ہے نا. خلاصہ کیا ہوا, شروع سے بات یہ چل رہی تھی کہ قضاء کے لیے نیا حکم ضروری نہیں ہے, ادا کا جو حکم ہے اسی حکم سے قضاء بھی پوری ہوگی. تو اب منظور روزہ اگر چھوٹ گیا اس کو بھی آپ قضا کرنا ہے, کس سے؟ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کے حکم سے. بولیے ٹھیک ہے. آگے امام شافعی کہتے ہیں وَعِنْدَ الشَّافِعِي لَا بُدَّ لِلْقَضَاءِ مِنْ نَصٍ جَدِيدٍ مُوجِبٍ لَهُ, امام شافعی کے پاس ضروری ہے قضا کے لیے ایسا نص جدید جو اس کو واجب کرنے والا ہو, سوا نص الادائی, ادا کے نص کے علاوہ. امام شافعی فرماتے ہیں اگر قضا کرو بول کر حدیث میں قرآن میں کہیں بھی ذکر کیا گیا ہے تو کرنا ہے, حدیث میں قرآن میں کہیں بھی ذکر کیا گیا ہے تو کرنا ہے, اگر کہیں بھی نہیں ذکر کیا گیا ہے تو پھر قضا نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا صاحب. تو اب کیا اب تلاش کرنا پڑتا ان کو ہر چیز کی نص کیا ہے. تو فقضاء الصلاة والصوم عنده لا بد ان يكون بقول علیہ السلام,
تو ضروری تو نماز اور روزے کی قضا ان کے پاس ضروری ہے کہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی سو گیا نماز سے یا اس کو بھول گیا تو اس کو پڑھے جبکہ اس کو یاد کرے، اس لیے کہ وہ اس کا وقت ہے۔ تو نماز کی قضا اس نص سے یعنی اس حدیث سے فرض ہے۔ وقولہ تعالی فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اللہ تعالیٰ کا قول جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں دوسرے دنوں میں شمار کرے۔ تو روزے کی قضا اس نص کی وجہ سے فرض ہے، روزے کی قضا وما لم يرد النص فيه۔ اب ہم آپ کچھ مثالیں ان کے سامنے پیش کریں گے، اب جس میں نص کچھ بھی وارد نہیں ہوئی ہے نا، جس میں نص کچھ بھی وارد نہیں، جیسے نماز میں، جیسے نماز میں کیا ہے، آدمی سویا بھی نہیں، بھولا بھی نہیں، جاگا ہوا ہے، اذان ہوئی، نماز یاد بھی آئی اس کو، پھر بھی بیٹھ کے کیا کرا، منتخب مارتے بیٹھا ہوا ہے، سگریٹاں پھونکتے ہوئے، پوڈ کاسٹنگ میں لگا ہوا ہے۔ آج کل چبوترا پوڈ کاسٹنگ چلتی، چبوترے پہ پوٹے بیٹھے ہوئے رہتے منتخب مارتے ہوئے سمجھ میں آ گیا نا صاحب، بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر اب کیا کریں گے، اب یہ نماز قضا ہو گئی اس کی، تو پڑھنا ہے نہیں ہے۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی تو کیا بولتے معلوم ہے، نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ہو گیا کافر، ختم۔ کیا بولتے تھے اس کو، کافر کا لیبل چپکا دیتے، پاگل آگا کی سمجھ میں آ گیا نا سر، اس کو کیا بولتے تھے، کافر بول دیے۔ نہیں، اب پھر دوبارہ مغرب کی نماز کو آیا ہونے، پھر مسلمان ہو کے آیا، مغرب فرض ہے، مغرب تو ہو گئی، یہ اثر جو چھوٹ گئی تھی ختم، وہ تو پہ کافر تھا وہ ٹائم پہ کیا تھا، وہی بولتے نہیں ہوں۔ ہاں، اس واسطے جو ہے جتنی تمہاری چھوٹ گئی، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بولتے، ہاں، جو آمدن چھوڑ دیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں تو من نام عن صلاۃ او نسیھا ہے، انہیں بھول گیا تو ادا کرنا ہے، اگر نہیں بھولا تو نہیں کرنا ہے۔ جان بوجھ کے چھوڑ دیا کافر ہو گیا، برخاست، یہ بولتے ہیں وہ۔ ہاں، کھلا لفظی ترجمہ کرنے کا بہت بڑا خطرناک جو ہے یہ نتیجہ ہے۔ یہ آج کل کس بولتے ہیں، اہل حدیث، پہلے والے نہیں بولتے تھے ایسا۔ ہمارے اکابر کے زمانے میں بھی جو محدثین تھے نا، ان کا شدید اختلاف تھا بہت سارے معاملات میں، مگر ایسی بات نہیں، وہ بھی تعویل کرتے تھے، انہوں بھی کیا کرتے تھے، تعویل کر کے بولتے تھے۔ جیسے جلال الدین سیوطی نے تعویل کی نا، من ترک الصلاۃ متعمدا کا مطلب کیا بولے ہوں، جو نماز کو عمدن چھوڑ دیا، یعنی نماز کا انکار کر دیا، ایسا کچھ تو بھی جو تعویل کرتے ہی کرتے ہیں۔ بہرحال اب کہاں سے وہاں تک چلے گئے معلوم۔ ہاں، تو پھر اب کیا ہوا بھائی، یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تھوڑا سا پھنس گئے، یہاں پر امام شافعی پھنس گئے۔ تو اگر ان سے یہ پوچھا گیا کہ بھائی کسی نے نماز کو نہ بھولا نہ سویا، عمدن چھوڑا، اب اس کا کیا کریں گے، اس پر قضا فرض ہے نہیں ہے؟ تو انہوں بولے اب نہیں ہے، بولے تو پھر کافی بولنا پڑتا اب ہے بولے تو پھر نص بتانا پڑتا، نہیں نص تو ایسی ہے نہیں۔ تو انہوں کیا بولتے ہیں اس وقت، تفویض، اس وقت کیا ہے، تفویض نص ہے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں، تفویض نص ہے، نہیں سبب ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اس حکم کا سبب کیا ہے، تفویض۔ تفویض مانے فوت کرنا، چھوڑ دینا، نماز کو چھوڑ دینا، یہ چھوڑ دینا ہی نیا سبب ہے جس کی وجہ سے قضا لازم ہے، قضا لازم ہے، وہ چھوڑ دینا قضا لازم ہونے کا سبب بولتے ہیں۔ اب آنا بولیں گے یہ بات تو ہر جگہ ہوتی، نظر روزہ میں بول سکتے ہیں ہم، نظر روزہ چھوڑ دیا بول کر قضا واجب ہے آنا کیا بولیں گے، یہ بات تو ہر جگہ ثابت ہو سکتی ہے نا۔ کئی امام شافعی یہ بولتے نہیں معلوم، ہمارے مصنف تو ان کا قول نقل کرے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اصل میں امام شافعی کے پاس بھی یہ تمام اصحاب نہیں ہیں شوافع کے، بعض لوگ ایسا بولتے ہیں، بعض لوگ جو ہے حناف جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں۔ وما لم يرد النص انما يثبت القضاء بسبب التفويض، اور جس میں نص وارد نہیں ہوئی ہے اس میں تو قضا ثابت ہوتی ہے سبب تفویض سے۔ کس سے ثابت ہوتی ہے بھائی، تفویض سے، جو کہ نص سے قضا کے قائم مقام ہے۔ کون بولتے ہیں، امام شافعی۔ سبب اس کے کیا مانتے ہیں، تفویض، بولو یعنی چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ بولیں گے کیا فرق رہا دونوں میں، پھر کیا فرق رہا، دونوں باتیں وہی چھوڑ گئی نا بھائی، شافعی بھی وہی بات بول رہے ہیں، بس فرق اتنا بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی عمدن نماز چھوڑا تو چونکہ اقیم الصلاۃ ہے لہذا جو ہے اس کو قضا کرنا ہے، اقیم الصلاۃ ہے لہذا قضا کرنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے نماز چھوڑا ہے اس واسطے قضا کرنا ہے۔ بات تو دونوں کی ایک ہی چھو گئی، تو فرق کہاں پڑتا، دیکھیے اس کو بولتے ہیں ثمرے اختلاف۔ کیا بولتے ہیں اس کو، اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے، اختلاف کہاں دکھ کے آتا وہ بتانا ہے۔ فلا تظہر ثمرۃ الخلاف فیما بیننا وبینہ الا فی الفوات، نہیں ظاہر ہوگا ہے اختلاف کا ثمرہ ہمارے ان کے درمیان مگر چھوٹنے میں، فإننا یجب القضاء فی الفوات وعنده لا، ہمارے پاس قضا واجب ہوتی ہے فوات میں اور ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے
چھوٹنے میں، نماز چھوٹ جائے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے بھائی، اور ان کے پاس نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی لیکن وہ حدیث آنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. پھر وقیل الفوات ایضا قائم مقام النص، اور امام شافعی اور ایک بات بھی کہتے ہیں، ان کے پاس بعض کہنے والوں نے کہا ہے کہ فوات بھی نص کے قائم مقام ہے جیسا کہ تفویت ہے. فوات بھی نص کے قائم مقام ہے جیسا کہ تفویت ہے. ولا تزور ثمرۃ الخلاف الا فی التخریج، تو وہاں پر جو ہے اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا مگر تخریج مسائل میں. اگر جو ہے فوات کو بھی کیا بولے آپ، فوات کو بھی کیا بولے، تفویض کے قائم مقام بول دیے، تو پھر اختلاف ظاہر ہی نہیں ہوتا. اختلاف پھر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مسائل کی تخریج کرنے میں بولتے خالی ان کے پاس دلیل ایک ہے، ہمارے پاس دلیل دوسری ہے. قضا ان کے پاس بھی واجب ہے فوات کرنے کی وجہ سے، فوات ہونے کی وجہ سے. قضا ہمارے پاس بھی واجب ہے کیونکہ نص قدیم کی وجہ سے. بس اس کو بولتے ہیں تخریج مسائل میں جو اختلاف ظاہر ہوتا ہے، مسئلے میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. فعندنا يجب في الكل بالنص السابق وانه يجب بالنص الجديد او بالفوات والتفويت. ہمارے پاس پورے کے پورے واجب ہے، تمام میں واجب ہے نص سابق کی وجہ سے. قضا تمام میں واجب ہے کس وجہ سے؟ نص سابق کی وجہ سے. اور ان کے پاس واجب ہے نص جدید کی وجہ سے، یا تو پھر فوات کی وجہ سے، یا تو پھر تفویت کی وجہ سے. تینوں میں سے کوئی ایک مسائل انہوں ذکر کریں گے. من نام عن صلاۃ کی وجہ سے ہوگی، یعنی تو جو انہوں نے عمدن چھوڑا بول کے نماز فرض ہے، یا چھوٹ گئی تو نماز فرض ہے، قضا فرض ہے ایسا. وقضاء الحضر. اچھا اب تخریج مسائل کیا نکلتے ہیں دیکھیے، تخریج مسائل کیا نکلتے ہیں دیکھیے. اور حضر کی قضا کرنا سفر میں 4 رکعت ہے. حضر کی قضا کرنا، حضر مانے اپن مقام میں حاضر رہے سو وقت میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حضر. مقیم کی نماز سمجھو. تو اگر کوئی آدمی مقیم تھا اور اس کی نمازیں چھوٹ گئی تھی، اس کی چھوٹ گئی تھی، ظہر کی نماز یہاں سے نکلنے میں دیر ہو گئی، نماز نہیں ملی، ان سمجھا ٹرین میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا، لیکن ٹرین میں بیٹھ کے بھی بھیڑ بھاڑ اتنی تھی کہ نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، ظہر کی نماز قضا ہو گئی. لیکن پہنچ گیا کب؟ انہیں عصر تک، عصر کی نماز پڑھ لیا اور سفر تک پہنچ گیا، مدت سفر شریف پہنچ گیا. اب وہاں پہنچنے کے بعد انہیں عصر کی رکعت تو ادا پڑھیں گے، کتنے رکعت؟ 2 رکعت. لیکن قضا بھی اس کو پڑھنا ہے ظہر کی. وہ کہاں چھٹی؟ حضر میں چھٹی سے ہے، اپنے گھر میں چھٹی سے ہے. وہ کتنے پڑھنا ہے؟ 4 پڑھنا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں؟ احناف کے پاس اس کا سبب یہی ہے کہ چونکہ جو ہے قضا جو واجب ہے ادا کے نص کی وجہ سے، ادا کتنے رکعت تھے؟ 4 رکعت تھے، تو قضا بھی کتنے کرنا ہے؟ 4 رکعت ہی کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ امام شافعی کا فرق پڑ جاتا ہے یہاں پہ. انہیں کیا بولتے ہیں؟ قضا جو واجب ہے نص جدید سے. نص جدید کیا ہے؟ من نام عن صلاۃ او نسیھا، یا فوات یا تفویت. تو وہ کتنے تھے؟ وہ اب یاد آیا نا اس کو؟ کب یاد آیا؟ اب یاد آیا. جس وقت یاد آیا اس وقت انہیں مسافر ہے، 2 پڑھ لینا کافی بولتا نا. کیا بولتے ہیں انہوں؟ ایسا. آج بات سمجھ میں؟ اور حضر کی قضا سفر میں 4 رکعت ہے، اور سفر کی قضا حضر میں 2 رکعت ہے. ٹھیک ہے احناف کے پاس. اور جہر کی قضا دن میں جہری طور پر ہے، اور سر کی قضا رات میں سر کی طور پر ہے. یہ تائید کرتی ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے. یہ مسائل جو ہے ہمارے مسائل کے مؤید ہیں. چنانچہ اگر کوئی آدمی جو ہے جہر کی نماز قضا کر رہا ہے رات میں، سوری دن میں، جہر کی نماز رات کی ہوتی ہے نا بھائی. اچھا سنو ایک مسئلہ، اگر کوئی آدمی جو ہے مغرب عشاء وغیرہ قضا کر رہا ہے، انفرادی قضا کر رہا ہے، تو انہیں سری پڑھ سکتا. لیکن یہاں پہ جھگڑا ہے اجتماعی طور پر قضا کرنے کا. اجتماعی طور پر قضا کرنے کا. مثال کے پوری کی پوری جماعت تھی، رات میں دیر سے آئے تھے احتشام، اس کے بعد کیا کرے تھے؟ پورے کے پورے سو گئے تھے. اس کے بعد سو گئے تھے، فجر میں سوتے رہے، پوری کی پوری جماعت چھوٹ گئی. بعد میں مفتی صحیح صاحب آگے جو ہے مار کے اٹھائے پڑھو. کیا کرے؟ مار کے اٹھائے. جب تک نماز کا ٹائم گزر گیا، جب تک نماز کا ٹائم، اب انہوں نے بولے چلو جماعت سے پڑھو. تو کیسا پڑھنا ہے جماعت سے؟ اب ارے بولو میاں، جماعت سے کیسا پڑھنا ہے؟ جہری طور پر پڑھنا ہے. یہ سونے والے بول رہے تھے، بولو میاں کیسا پڑھنا ہے؟ جہری طور پر پڑھنا ہے. کیونکہ احناف کے حساب سے نماز کیسے فرض ہے؟ ادا نماز کیسے فرض تھی؟ ادا جو ایسے جہری ہوئی تھی نا، اسی سبب سے قضا پڑ ہے نا. اور وہ جو ہے سبب کون سا تھا؟ جہری طور پر تھا. تو قضا بھی کیسا پڑھنا ہے؟ جہری پڑھنا. یہ بھی ہمارے مسائل کی تائید. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو یہ مسائل بھی جو ہے ہمارے مسلک کے مؤید ہیں، بولتے ہیں یہ ہمارے مسلک کے مؤید ہیں. اب امام شافعی کیا بولتے ہیں ان کو پوچھ لیں جا کے. اور جہر کی قضا کرنا دن میں جہری طور پر، اور سر کی قضا کرنا رات میں سر کے طور پر. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا، اس کو جو ہے ایک آدمی نہیں پوری جماعت نہیں پڑھی، سمجھو مغرب کے بعد یاد آیا، مغرب کے بعد جو ہے پوری جماعت کو بیٹھ کے قضا کرنا ہے. تو کیسا کرنا ہے؟ جہر نہیں کرنا ہے، سر کرنا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ قضا واجب ادا کی وجہ سے، ادا کا جو سبب تھا ویسے ہی قضا کا سبب رہے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ دونوں مسائل جماعت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ پڑھے فجر، جماعت ہے، اس واسطے بول رہا ہوں میں. انفرادی پڑھ لیتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر انفرادی میں سر کا زہر کا جھگڑا نہیں رہتا، جیسا چاہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کچھ معید مسائل ملتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں لیکن وہ مسائل ان کی تائید کرتے ہیں. کیا ہے دیکھیے، صحیح کی قضا کرنا مریض کے نماز کی صحت کے عنوان سے، اور مریض کی قضا کرنا تندرست کی نماز مریض کے عنوان سے، وہ تائید ہے ان کے مسائل کی. یہ مسئلہ ہم یہی بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر امام شافعی کے بات کی تائید ہوتی ہے. کیسا؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، فرض نماز اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے نا، انہیں بیٹھ کے بیچارہ نہیں پڑھا، قضا ہو گئی اس سے، انہیں بیٹھ کے نہیں پڑھا، قضا ہو گئی. تو اب احناف کے حساب سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں تندرست ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا، کیونکہ قضا اس سبب سے فرض ہے جس سبب سے ادا. تو ادا کیسے فرض ہوئی تھی؟ بیٹھ کے. تو قضا بھی کیسے ہونا تھا؟ بیٹھ کے. مگر احناف کو نہیں بولتے ایسا، تو انہیں کھڑے کے پڑھ لو بولتے. تو یہ مسئلہ جو ہے ان کے قول کی تائید کر رہا ہے. انہیں کیا بولتے ہیں؟ ادا کے لیے قضا کے لیے الگ سبب ہے. اب سب سبب آج کو تندرست ہے، لہٰذا کھڑے کے پڑھ لینا. آئیے سمجھ میں. اس کا اپوزٹ بھی ہے. اب مشتاق میں جو ہے اچھے بھلے چانگے تھے، سفر کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی، بعد میں بیمار ہو گئے یاد آیا، ارے وہ نماز میں جو ہے چھوڑ دیا تھا. اب کیسا پڑھیں گے؟ ٹھہرنے کی حالت ہی نہیں ہے، کیسا پڑھیں گے؟ بیٹھ کے پڑھیں گے. تو یہ مسئلہ بھی امام شافعی کی تائید کر رہا ہے. کیسے تائید کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں کیا بولتے ہیں، جس وقت نیا سبب آیا اس وقت کیفیت کیسی ہے ان کی؟ بیٹھنے کی ہے، تو بیٹھ کے پڑھو. احناف کے حساب سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کھڑے کے پڑھنا چاہیے تھا، کیونکہ کھڑے کے فرض تھی وہ نماز اس کو. یہ مسئلہ ان کی تائید کر رہا ہے، لیکن احناف یہاں پر شافعی کے مسائل کو قبول کر رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور تندرست کی قضا تندرست کا قضا کرنا مرض کی نماز کو، بولو تندرست کا صحیح بولو تندرست کا قضا کرنا مرض کی نماز کو صحت کے عنوان سے، اور مریض کا قضا کرنا صحت کی نماز کو مرض کے عنوان سے، یعنی مرض کی حالت میں. یؤید ما ذکرہ، یہ تائید کرتا ہے اس مسائل کی جس کو امام شافعی نے ذکر کیا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیا ذکر کیا انہوں یہ بولتے ہیں کہ قضا کے لیے نیا سبب ضروری ہے. وہ سبب یا تو جو ہے نس ہو سکتا ہے، یا فوات ہو سکتا ہے، یا تفویت ہو سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.